محترم دوستو، مرنے کے بعد جو اچھے حالات آئیں گے تو وہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ اگر برے حالات آئے تو وہ برے حالات بھی بہت ہی برے ہوں گے. جیسے دنیا کے ہیں ویسے نہیں. دنیا کے اندر کسی کو سزا ہوتی ہے اگر تو وہ 5.25 فٹ کے بدن کو ہوتی ہے، لیکن جہنم کے اندر اگر سزا ہوگی تو وہ بدن اتنا بڑا بنا دیا جائے گا کہ ایک دھار احد کے پہاڑ کے برابر، اور کھال اتنی موٹی کہ 3 رات تک چلو تب جا کے اس کی کھال پوری ہو. اتنا بڑا بدن بنا کر سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر کے برابر ایک مرتبہ کاٹیں تو 40 سال تک تکلیف باقی رہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور آدمی پریشان، چاروں طرف سے فرشتوں کا ہتھوڑوں سے مارنا، آگ کا جلانا، اندھیرے کا ستانا، اس آگ میں اندھیرا، اور سانپوں اور بچھوؤں کا کاٹنا، بھوک اور پیاس کا ستانا، اور آدمی پریشان حال. بھاگنا چاہے گا تو دروازے بند ملیں گے، بڑے بڑے فرشتوں کے پہرے ملیں گے، اور فرشتوں سے کہے گا کہ تم ہماری کچھ مدد کرو تو فرشتے مختلف لائن کے جواب دیں گے. فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، چونکانے والا نہیں آیا تھا دنیا کے اندر؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. وہ کہیں گے بے شک ہم کو سمجھانے والے آئے تھے، قد جاءنا نذیر، تو ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا. ہم یہ سمجھے کہ جنت اور دوزخ یہ خیالی چیز ہے، کچھ بھی نہیں، دل بہلانے کی یا صرف دھمکانے کی ایک چیز ہے. ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہوگا اور ایسا ہوگا. کاش کہ اس دن اگر ہم مان لیتے اور سن لیتے، سمجھ لیتے، تو آج ہم یہاں پر جہنم کے اندر نہ ہوتے. اپنے گناہوں کا وہ اعتراف اور اقرار کریں گے، لیکن یہ اعتراف اقرار کرنا وہاں ان کے کام نہیں آئے گا. بہت بڑا داروغہ ہو گئے فرشتہ، اس سے کہیں گے کہ تو اللہ سے یہ دعا کر، بنا دو یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. داروغے کا نام ہوگا مالک. اے مالک تو اللہ سے کہہ دے کہ ہم کو وہ ختم کر دے بالکل. تو وہ جواب دے گا کہ بالکل ایسا نہیں ہوگا، اب تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا. الگ الگ جواب. شیطان سے کہیں گے تیری بات ہم نے مانی اور ہم یہاں پر آئے تو ہمارا ساتھ دے. وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. نہ تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. میں نے تمہیں غلط بات کہی، تم نے کیوں مانی؟ اللہ تم سے صحیح کہہ رہا تو اس کی کیوں نہیں مانی؟ یہ شیطان کا جواب ہوگا. چاروں طرف سے مایوس ہو کے پھر دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو چودھری اور بڑے بڑے ذمہ دار دنیا کے اندر جب کوئی بات پیش آتی تھی تو ان بڑوں بڑوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ بھائی ہم ایک پریشانی میں ہیں تو ہماری پریشانی کو دور کرو. تو ان بڑوں بڑوں کے پاس بڑے لیڈر، بڑے نیتا، بڑے چودھری، بڑے سردار ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہم ایک پریشانی میں ہیں، چاروں طرف سے ہم کو سانپ کاٹتے ہیں، فرشتے مارتے ہیں، آگ جلاتی ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے، فرشتے ذرا بھی ہم پر رحم نہیں کرتے، شیطان ہمارا ساتھ نہیں دیتا، تم ہمارے بڑے ہو، تم ہمارے لیے کوئی راستہ سوچو. تو وہ کہیں گے استبر الذین اتبعوا، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بری ذمہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اب یہ چھوٹے سے یوں کہیں گے کہ اب کی مرتبہ اگر اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا تو اب ہم تمہاری پارٹی میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تم نے ہم کو غلط راستہ بتایا. اور پھر وہ بددعائیں کریں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی مانی اور ہم نے اپنی چودھریوں کی مانی، لیکن اس نے ہم کو تیرے راستے سے ہٹا دیا. اے اللہ تو ان کے اوپر دگنا عذاب ڈال دے اور اے اللہ تو ان کے اوپر اپنی لعنت کو برسا. میرے محترم دوستو، ایک بہت بڑا منظر کل قیامت کا آنے والا ہے اور اس میں کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ ہوگا.
یہ خبر انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کے پاس سے لا کر ہمیں دی. اس کی تیاری کرنے کا زمانہ اس دنیا کا زمانہ ہے. مرنے کے بعد پھر کوئی تیاری آدمی نہیں کر سکتا. جب آدمی قبر کے اندر چلا گیا تو حالات تو بڑھ گئے, چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں, لیکن انتظام کی طاقت ختم ہو گئی. موت کے معنی کیا ہے؟ انسان کے انتظام کی طاقت کا ختم ہو جانا. دنیا کے اندر اگر خدا نہ خواستہ یہاں سانپ آ جائے تو آدمی ڈنڈے سے مارے گا یا کم سے کم بھاگ جائے گا. آگ لگ جائے پانی سے بجھائے گا. اگر روشنی بند ہو جائے تو آدمی ٹارچ وغیرہ جلائے گا. آدمی کو بھوک لگے جا کر کھانا کھائے گا. آدمی کو پیاس لگے ڈول رسی سے پانی کھینچ کر اور پی لے گا. یہاں آدمی کے اوپر اگر کوئی حال آ دے تو اس کے پاس قوت انتظام ہے. اور موت کے کیا معنی؟ موت کے یہ معنی کہ آدمی کے اندر سے قوت انتظام ختم. قبر کے اندر سانپ تو آیا, ہٹانے کی طاقت ختم. اندھیرا آیا, اجالا لانے کی طاقت ختم. پٹائی ہو رہی, اس سے بچنے کی طاقت ختم. اگر 5-10 ڈنڈے رکھ بھی دیں رشتے دار تو دنیا کے ڈنڈوں سے قبر کے سانپ نہیں مرتے, اور دنیا کے پانی سے قبر کی آگ نہیں بجھتی, اور دنیا کی ٹارچ سے قبر کا اندھیرا دور نہیں ہوتا, اور دنیا کی چیزوں سے قبر کے اندر سہولت نہیں ملتی. وہاں آدمی جب دیکھے گا کوئی راستہ نہیں تو پھر وہ اللہ سے یوں کہے گا کہ اے میرے اللہ, میرے کو تو واپس لوٹا دے. اتنا تو وہ بھی جانے گا کہ قبر میں کچھ کر نہیں سکتا. یہاں پر میں نماز نہیں پڑھ سکتا, اور یہاں پر میں روزہ نہیں رکھ سکتا, تسبیح اور تلاوت نہیں کر سکتا. اے اللہ تو میرے کو دنیا میں واپس بھیج دے. کتنی بڑی دولت یہ دنیا کی زندگی تھی جو میرے ہاتھ سے نکل گئی. اب میرے کو معلوم ہوا کہ دنیا میں اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا تو جنت میں میرے لیے ایک درخت بنتا, الحمدللہ کہتا تو درخت بنتا. دنیا میں صدقہ خیرات کرتا تو اس کا میرے کو بدلہ ملتا. دنیا میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتا, جو جتنے انسانوں میں دعوت کا کام پہنچتا اور جتنے انسانوں میں دینداری آتی ان سب کے برابر میرے کو اے اللہ ثواب ملتا. اب تو میرے کو دنیا میں واپس بھیج دے. اب میری سمجھ میں بات آ گئی, اب میں دنیا میں جا کر اچھے اچھے کام کروں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کل بالکل نہیں. اور دیکھو ایک بات میں بتاؤں, دنیا کے اندر انسان پر جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف اس لیے آتی ہے تاکہ آدمی الٹا راستہ چھوڑ دے اور سیدھے راستے پر آئے. دنیا کے اندر کی تکلیف خدا کی ایک رحمت ہے. جب آدمی غلط راستوں پر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پر تکلیفیں ڈالتے ہیں, اور ان تکلیفوں کا منشا اور ان تکلیفوں میں مصلحت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ لعلہم یرجعون. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی تکلیفیں میں ڈالتا ہوں تاکہ تم پلٹا کھا جاؤ, یعنی غلط راستہ چھوڑ دو, صحیح راستے پر آ جاؤ. دیکھو میرے محترم دوستو, یہ باتیں جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں, کسی زمانے میں یہ باتیں بتانا کام تھا نبیوں کا. یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتانے کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, انبیاء کرام علیہ السلام دعوت دیتے تھے. لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی پیدا کرتے تھے. مرنے کے بعد والی زندگی انہیں سمجھاتے تھے, اور چھپی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھولتا تھا تو وہ انہیں بتایا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اتنے زوروں پر بیان کرتے تھے تاکہ آدمی کا ذہن بنے. یہ کام تھا نبیوں کا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر کے اب یہ کام جو تھا یہ اس امت کے ذمہ ڈال دیا. تو میں بحیثیت ایک امتی ہونے کے آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو کرتا ہوں, اور آپ حضرات کی بحیثیت امتی ہونے کے اس دعوت کو لے کر پورے عالم کے اندر پھیل جائیں, کیونکہ لوگ اگر بغیر ایمان کے مرے تو مرنے کے بعد پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. مرنے سے پہلے اگر ان کا ذہن بنایا جائے تو ان کا ذہن بن سکتا ہے. اگر ان کا ذہن بنا اور وہ ایمان اور اعمال کی طرف آ گئے تو میں سچ کہتا ہوں ایسی قدر کریں گے اور جتنے آدمی دینداری بناتے چلے جائیں گے ان سب کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو وقت ملا دنیا میں کام کا زیادہ, لیکن کام ملا تھوڑا. حضرت نوح علیہ السلام کو کام کتنا ملا؟ صرف اپنی قوم کے اندر انہیں کام کرنا تھا دین کا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ. لیکن دعوتی لائن کی عمر کتنی ملی؟ 950 سال کی دعوتی لائن کی عمر ملی. ہر نبی کو کام ملا تھوڑا اور وقت ملا زیادہ. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کام تو دیا کتنا؟ پورے دین کو زندہ کرنا, پوری دنیا میں زندہ کرنا اور قیامت تک کے لیے زندہ کرنا. کام تو ملا اتنا.
لیکن وقت کتنا ملا؟ 40 سال پر آپ کو نبوت ملی اور 63 سال پر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے جب آپ کی عمر 63 سال کی ہو گئی. تو وقت ملا آپ کو کام کرنے کا 23 سال کا. اور کام کتنا بڑا ملا کہ پورا دین زندہ کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کو زندہ کرنے پہ تشریف لائے ہوں ایسی بات نہیں، صرف روزہ زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے ایسی بات نہیں، بلکہ ہر شعبے میں دین زندہ ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی دکان دی ہے اس چھوٹی سی دکان میں دین زندہ کر دو. اگر اللہ نے چھوٹا سا گھر دیا ہے اس چھوٹے سے گھر میں دین زندہ کر دو. اگر ایک بیوی ہے 2 بچے ہیں اس میں دین زندہ کر دو. اور اگر اللہ تعالیٰ نے پورا ملک دے دیا تو اس میں اللہ کا دین زندہ کر دو. اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا تو اس زیادہ میں دین زندہ کر دو، کم دیا تو کم میں دین زندہ کرو. جتنا اللہ نے دیا اتنے میں دین زندہ کرو. اس کا انتظار نہیں کرنا کہ جب ہمارے ہاتھ میں ملک اور مال آئے گا تو ہم دین زندہ کریں گے. نہیں، اگر دکان ہے تو اس میں دین زندہ کرو. جب دکان کے اندر تو دین کو زندہ نہیں کر پاتا، اور میرے بھائی جب گھر کے اندر تو دین کو زندہ نہیں کر پاتا، اور اپنی بیوی پر جب تو دین زندہ نہیں کر پاتا، تو پھر پورے ملک میں کیا امید رکھے گا تو دین زندہ کرے گا؟ بھائی تیرے بس میں جتنا اتنا تو دین زندہ کر لے.